بہت ہی اہم خبر جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اسی پر ہمارے مہمان بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بلوچستان کے چوک جمالی میں کسان اور مزدور قرض کی دلدل میں ایسے دھسے کہ اپنی بیٹیاں فروخت کر دیں۔ 10 سال کی بیٹیوں کو 70 سال کے بوڑھوں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ یہ ایک تہلکہ خیز رپورٹ ہے جو کہ جاری کی ہے برطانوی نشریاتی ادارے نے۔ رپورٹ کے مطابق چک جمالی میں کم عمر بچیوں کو 3 سے 5 لاکھ میں بیچا جانے لگا۔ انکشاف کیا گیا کہ ایک بچی کو 2 سے 3 بار بیچا گیا اور سیلاب کے بعد ایسے واقعات میں 13% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ اب اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے وزیر انسانی حقوق اس وقت خلیل جارج صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خلیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خلیل صاحب یہ جو انکشافات اس رپورٹ میں ہوئے ہیں یہ ہوش ربا انکشافات ہیں اور یہ ہماری ناک کے نیچے یہ کچھ ہو رہا تھا اور ہمارے اپنے اداروں کو کیا معلوم نہیں تھا؟ یہ کیسی رپورٹ ہے؟ یقینی طور پر آپ نے بھی اس کا جائزہ لیا ہوگا۔ جی شکریہ۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے اپنی بیٹی کو، چھوٹی بیٹی کو، 10 سالہ بیٹی کو اپنے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ بیانہ اور غربت کا۔ لیکن میڈم اوورآل آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے حالات واقعات پیدا ہوئے ہیں، اسپیشلی بلوچستان یا انٹیریئر سندھ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں جس کا ہم بخوبی نوٹس لے رہے ہیں اور ہم نے ابھی ہماری چیئر پرسن صاحبہ جو ہماری کمیشن کی ہیں وہ بھی سندھ کے دورے پر ہیں اور وہ بھی جائیں گی۔ تو ایسے واقعات کا ہونا یقیناً ایک تشویشناک عمل ہے اور جس سے نہ صرف ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں انسانیت کی بھی تذلیل ہے۔ اور قوانین اس حوالے سے موجود ہیں لیکن قوانین پر عمل درآمد کروانا ان اداروں کا کام ہے۔ اور یہ جو واقعات، میں کیونکہ خود بھی بلوچستان سے ہوں، انٹیریئر بلوچستان میں غربت کافی ہے اور ایسے واقعات خلیل صاحب آپ نے قانون کا ذکر کیا تو ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایسے واقعات کی سزا کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ انہیں اس سرکل میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں آلریڈی قانون موجود ہے اور اس پر ہم اور بھی لیجسلیشن اسمبلی کا کام ہے کرنا اور اس پر کر رہی ہے لیجسلیشن، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں ان چیزوں پر بالکل کان نہیں دھرتے اور قانون کی وائلیشن کرتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس ان کو اویئرنس دینے کی ضرورت ہے، بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خلیل صاحب دیجئے اویئرنس دیجئے نا، یہاں بتائیے، ابھی ہماری آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے، بتائیں انہیں کہ قانون کی گرفت میں وہ کیسے آئیں گے؟ اگر ایسے واقعات ہوں گے تو انہیں کتنے سال کی سزا ہوگی، کتنا جرمانہ ہوگا؟ ذرا قانون کو لاء کو ایکسپلین کرتے ہیں یہاں۔ جی میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں اپنا ہیومن رائٹس انڈیپینڈنٹ منسٹری بنانے کے اور ان کو ہم نے اس پر ہم مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، لیکن اوورآل 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہے نا اس چیز کو انشور کروائیں اور ہم اس پر میرا یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے، مجھے یہ بتائے گا، دیکھیے وہاں پر ہے بھوک جس کی وجہ سے لوگ مجبوری میں ایک کام کر رہے ہیں، کوئی جرم سمجھتے ہوئے اس کام کو نہیں کیا جا رہا۔ ظاہر ہے جب کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے، گھر بار آپ کا سیلاب میں بہہ گیا ہے تو آپ کے پاس بچے ہی بچتے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں بیچیں گے تو آپ کیا کریں گے سروائیول کے لیے اپنے؟ مجھے یہ بتائے گا کہ ریسنٹلی میٹنگ بھی ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے، اس میٹنگ میں بھی کیا ان کنسرنز کو ڈسکس کیا گیا ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ کچھ تھوڑا سا ناظرین کے لیے بتائیں گے آپ کہ کرنا کیا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسپیسیفک جڑا والا کے واقعات پر اور دیگر جو ملک میں اوورآل صورتحال ہے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف کا ٹوک جواب یہی تھا کہ اسلام ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو انسانی حقوق کے علاوہ اینیمل حقوق کی بھی بات کرتا ہے اور اسی طرح تمام مذاہب جو ہے نا وہ کسی کی بے حرمتی، کسی بھی انبیاء کرام یا کسی عثمانی اور الہامی کتابوں کی کوئی بھی بے حرمتی نہیں چاہتا، لیکن چند شدت پسند لوگ ایسے واقعات کر دیتے ہیں جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور ہم اپنے ملک کو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ملک بہت بڑے کرائسس میں ہے، اکانومی ہمارے پاس کرائسس ہے، فیول کنٹرول نہیں ہے، ڈالر کنٹرول نہیں ہے
اور اس کے علاوہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہے. انہی چیزوں پر ملک چلتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم اس ٹائم ڈالر پر کافی حد تک ہم انفلسائز کر خلیل صاحب چکے وہ ہیں, بات اس آپ کی کو بالکل تھوڑا سا ٹھیک ہے, کم لا لیکن ابھی چکے آپ ہیں. نے 18ویں ترمیم کی بات کی تھی, صوبوں کی بات کی تھی. مجھے یہ بتائے گا کہ اس حوالے سے صوبوں کے ساتھ آپ لوگوں کی کوارڈینیشن کس طرح کی ہے, کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے, یا پھر امپروومنٹ کہاں ضرورت ہے اس کی, یا کام ہونا کیسے چاہیے آگے چل کر, اس پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ کا. ہم نے اسی لیے 1 منتھ ہمیں ہوئے ہیں اس پر آئے ہوئے. ہم نے آتے ہی اپنے چاروں ڈائریکٹریٹ جو ہمارے چاروں صوبوں میں ان کو ایکٹیو کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ صوبائی گورنمنٹ سے لنک اپ کریں. اور سب سے جو بڑی بات ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ ایک رول میں امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تھانے جو جتنا بھی تھانے ہیں کسی بھی علاقے میں, وہ ہیومن رائٹس سے کنیکٹ ہوں, تاکہ ہمیں فوری طور پر اطلاع مل سکے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کے میڈیا کے توسط سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم ایسے جگہوں پر نہیں پہنچ سکتے جہاں میڈیا پہنچ سکتا ہے, جہاں تھانے موجود ہیں. تو تھانے اور ہیومن رائٹس منسٹری صوبائی اور جو ہماری قومی منسٹری ہے وہ کنیکٹ ہوں, تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو. اور دیکھیں اگر اس پہ کیسز بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا وکیل کرا سکے. تو ہماری منسٹری ہمیشہ جو بھی مظلوم ہوتا ہے, جو وکیل نہیں کروا سکتے, ان کو ہم ویسے بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس پر بہت میری بہن کام ہونے والا ہے ہیومن رائٹس, کیونکہ کہ اتنا طویل سبجیکٹ ہے کہ جس کو ہم 1-2 مہینے میں کور نہیں کر سکتے. اس پر مکمل لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور اسٹرانگ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, تاکہ ملک کے لیے بہتر ہو, ملک کے لیے بالکل درست بدنامی فرمایا کا آپ نے باعث خلیل نہ صاحب. بنے ایسے کیسز. اچھا, اب یہ جو رپورٹ جس کا ہم نے تذکرہ کیا, ابھی یہ جو صاحب نے اپنی بیٹیوں کو فروخت کیا, اور رپورٹ میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ جو ہے یہ فروخت کیا گیا ہے. آپ کا یا آپ کے ادارے کی جانب سے کسی کا کوئی رابطہ ہوا ہے ان سے؟ دیکھیں جی, یہ ابھی کیس رپورٹ ہوا ہے اور ہم نے آلریڈی اس پر ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس کو بھیجیں اور اس کی پوری تحقیقات ہو. ہمارا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور ہمارا وومن کمیشن ہے, ہمارا چائلڈ کمیشن ہے, وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے, وہ اس پر کام کر رہا ہے. اور وہ ابھی جائیں گے اور اپنی رپورٹ جب دیں گے تو ضرور ہم اس کو شیئر کریں گے. اور ایسے کافی واقعات اور بھی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. رپورٹ نہیں ہو رہے. لیکن خلیل صاحب, یہ جو رپورٹ ابھی آئی ہے, یہ تو برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ ہے, جس کو پڑھنے کے بعد ظاہر ہے ہوش بات تھے, آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں. آپ لوگ اپنے طور پر یا پھر آپ کی منسٹری کیا ان چیزوں سے واقف پہلے سے تھی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, یا پھر آپ لوگوں کو علم نہیں تھا, اور اب جب علم ہو گیا ہے تو اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اسپیشلی بلوچستان کی سچویشن پر؟ دیکھیں جی, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہوئے ہیں اور ان کو ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ صوبوں کو کنیکٹ ہونا پڑے گا, انڈیپینڈنٹ منسٹری بنانی پڑے گی ہیومن رائٹس کی, کہ انڈیپینڈنٹ منسٹری ہو جو لنک اپ ہو, میڈیا سے لنک اپ ہو, تھانوں سے لنک اپ ہو, گورنمنٹ سے لنک اپ ہو, تاکہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں, کچھ واقعات کا حقیقت ہمیں بعد میں علم ہوتا ہے کیونکہ فوری طور پر علم نہیں ہوتا, لیکن یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ جو واقعات کا علم ہو جاتا ہے, جو میڈیا پر رپورٹ ہو جاتے ہیں, اس پر ہم ایکشن میں ضرور آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں پر حالات کافی برے ہیں, یہاں پر ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو جب کوئی ایسا ظلم ہوتا ہے یا پھر جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہی آواز اٹھتی ہے کہ جی ہیومن رائٹس کمیشن کہاں تھا, یا منسٹری کہاں تھی, کیوں نہیں کچھ کیا. تو آپ لوگ جس طرح بھی بتا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم تو بالکل ہے, لیکن کیا آپ لوگ جا کر دیکھ بھی رہے ہیں؟ جی ضرور. میں نے کہا جیسا کہ ابھی ہمارا ایک چیئر پرسن جو ہیومن رائٹس کمیشن کی ہے وہ سندھ میں ہے, وہ بھی اس پر کام کر رہی ہے کہ جو اور کافی کیسز ہیں, لیکن اس کو بھی ہم ضرور دیکھیں گے اور اس پر جو بھی ہم سے سپورٹ ہو سکے اس خاندان کے لیے,
किसी भी सूरत में अगर वो विलिंग होंगे तो हम उनको ज़रूर पेश करेंगे। अच्छा अपनी खलील साहब, ये जो ह्यूमन राइट्स का इदारा है ये एक बहुत बड़ा और वसी जो है इसका पैमाना होता है। इसमें अगर कोई आपको जबरी तौर पर आप पे जुल्म करे वो भी इसमें शामिल है, अगर कोई लफ्ज़ों से आप पे वार करता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है, अगर आप किसी के ख्यालात या एहसासात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं तो वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो अगर हम मुल्क से बाहर देखें तो कुछ सियासी जमातें हैं जो कि लोगों को परेशान भी कर रही हैं प्रोटेस्ट करके, और इसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है। तो इंटरनेशनली क्या वो इस दायरे कार में नहीं आते? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तानी है वो कहीं भी जाकर अगर पाकिस्तान की या अदारों की बदनामी करेगा तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा शुगन नहीं है कि अपने मफादात के लिए हम अपने मुल्क को बदनाम करें, अपने मुल्क के अदारों को बदनाम करें। देखें जो और बड़ी गलीज जबान इस्तेमाल की जा रही है सर, अगर वो क्लिप्स आप देखें तो बड़ी गलीज जबान इस्तेमाल की जाती है। जब यहाँ से कोई मिनिस्टर्स वहाँ वॉक कर रहे हो उनसे बदतमीजी की जाती है, ये उनका ज़र्फ है मिनिस्टर्स का, वो जवाब नहीं देते, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। बड़ी गलीज जबान इस्तेमाल की जा रही है। देखिए जी, महसल कौम हम लोग अभी हमारे रवैयों में अनटॉलरेंस है, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और हम एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर आपके मीडिया के चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि हमें आपस में मोहब्बत, प्यार, यगानगत और इंसाफ से चलना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क और कौमें जो है ना आगे बढ़ती हैं मोहब्बत से, इंसाफ से, सब्र से, भाईचारे से। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। कभी नहीं ये थी। इससे जाहिर है कुछ चीज़ों में बेहतरी तो नहीं आएगी, मजीद बिगाड़ ही पैदा होगा। बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बताया ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री जो है वो किस तरीके से काम कर रही है और चीज़ों को देखा जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।